محمد موالیان حیدر کرار کاروان مباہلہ دی سرپرست اعلیٰ بی بی او بی بی کہ اگر مباہلہ دی صف وچ موجود نہ ہوئے تو خدا دی شریعت اور دین کعبہ قرآن تلاوت عبادت قناعت ریاضت کو خطرہ پڑ جاتا ہے۔ وہ عزت دار بی بی کہ جس دی چکی چلے تو وہ کھاندا ہے جڑا جہان نو کھلاندا ہے۔ وہ عزت دار بی بی کہ جدی چادر وچ اس دی شفا ہے جڑا سب دا شافع ہے۔ وہ عزت دار بی بی جڑی پنجتن دی انجمن دے مرکزی اجلاس وچ مرکز تعارف ہے۔ او بی بی کہ جس دے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداراں وچ خدا اس دے نام نال انہاں ساریاں دا تعارف کروایا کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ خاندان اہل بیت ہے، یہ خاندان زہرا ہے۔ او عزت دار بی بی حتیٰ کہ جڑیاں شخصیات میری آقا زادی دے نال چادر وچ ہور بیٹھیاں انہاں چ کوئی بھی تھوڑے تعارف والا نہیں۔ ایک نبیاں دا سردار، دوسرا ولیاں دا سردار، دو جوانان جنت دے سردار، اد وچ کلی ایک مستور اور وہی مستور مرکز تعارف۔ تبھی تک گھبرا تو نہیں گئی ہے میرے سردار، بس توجہ چاہیے، نگاہ چاہیے۔ ایک بی بی اور وہی مرکز تعارف، اور نور چادر چو نکلے عرش الہی نال ٹکرایا۔ شومی قسمت، اچھی قسمت کے حدیث قصہ میرے بالکل سامنے ہے۔ چادر چو نکلے عرش نال ٹکرایا ہے۔ ملائکہ نے استاد تو پوچھے اے جبرائیل امین تو بھئی یہ چادر تلے کون نے؟ اور اس حدیث قصہ دے مطابق مالک کے سوال کیتا یا رب ومن تحت القصہ، کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ میری سیانے لوگاں گفتگو ہے تو ان بار بار توجہ چ نہ الجھائیے، ایک آسان جی مثال نال سمجھائیے۔ میں جے کوٹ پیرو پہلی باری آیا تو میں نے اسے رستے دا پتہ ہے جدو میں لے آیا گیا ہے، میں خبر نہیں، تھوڑا متوجہ ہونا، میں خبر نہیں ہے کہ اور دروازہ کیڑے پاسے ہے، پردیداراں دے بیٹھن دا انتظام کتھے ہے، لنگر خانہ کتھے ہے، مسجد دا جاروب کش کون ہے، متولی بارگاہ کون ہے، چابی کس کولے، دریاں کس پائیاں، اور آخر تے کون جائے گا۔ لیکن اگر ایک دن میں کوٹ پیرو رہ پواں پھر میں پتہ لگ جائے گا بھئی اول صف دا نمازی کون ہے، مسجد دی چابی کس کول ہے، بارگاہ دی چابی کس کول ہے، متولی بارگاہ کون ہے، دروازہ کتھے کتھے ہے۔ ہون توجہ ہے تو دل دکھے گا اگر کوئی خاموش رہ گیا۔ جبرائیل جڑا بار بار انہاں دے بوئے تے آندا ہے، جدن 5 کٹھے بیٹھے ہوئے تو اس مالک تو پوچھا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو کیوں پوچھا؟ یہ مطلب ہے جڑے 5 کٹھے ہو کے بہ گئے تے کٹھے بیٹھے ہوئے نورن جبرائیل پہچانیا نہیں۔ اکثر در زہرا پہ جبرائیل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ ہون خدا انہاں دا جواب دیتا ہے، اور جواب چلا انہاں دا قصیدہ پڑھیا ہے۔ کس دا؟ اس مخلوق دا، اس پسندیدہ اور برگزیدہ لوگاں دا جڑے چادر دے ہیٹھ بیٹھے آن۔ اور مالک فرمایا، اور اس قصیدے تو پہلے خدا 2 قسمہ چاہیاں جڑیاں کدی نہیں چاہیاں۔ وَبِ عزتی و جلالی، اللہ پہ آدھا ہے من میری عزت دی قسم۔ اگر کسی بندے نے اس گل دی سمجھ نہ آئے تو پھر بننا نہ پے بھئی او ویکھے ٹرے حد لبے بھئی علی ابن اللہ دی عزت دی حد کیا ہے؟ عزت خدا دی کوئی حد نہیں۔ اللہ پہ آدھا ہے من میری لا محدود عزت دی قسم، اور مجھے میری جلالت کی قسم، انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری
الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ دہاڑا جمعے دا ہے، ممبر دی بلندی تو حدیث کساء اگے رکھ کے تے خدا تعارف کروا رہا ہے۔ دکھ لگ سی جے کو شیعہ چپ رہ گیا۔ اللہ کیا سنو، یہ جو آسمان کو اٹھایا ہے، زمین کو بچھایا ہے، بادل کو برسایا ہے، ہواؤں کو چلایا ہے، یہ آدم کا تصور، یہ حوا کا خیال، یہ فرشتوں کا سجدہ، یہ ابلیس کا انکار، یہ نوح، یہ سفینہ، یہ ابراہیم، یہ آگ، یہ اسماعیل، یہ چھری، یہ یعقوب، یہ رونا، یہ یوسف، یہ کنواں، یہ ارمیہ، یہ امتحان، یہ دانیال، یہ سفر، یہ موسیٰ، یہ دریا، یہ عیسیٰ، یہ سولی، یہ ہوا، یہ فضا، یہ خلا، یہ درند، یہ چرند، یہ پرند، ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ اللہ پہ یاد ہے یہ جو بنایا ہے چادر والے 5 کے صدقے میں بنایا ہے۔ سب آنکھو یا علی، جاگو سارے آنکھو یا علی۔ تبھی تک گھبرا تو نہیں گئی میرے سردار؟ ہون خدا پہ یاد ہے میں جو بنایا ہے انہاں چادر والے 5 دے صدقے چ بنایا۔ متوجہ رہنا آپ سے ہوں۔ ہون وقت آیا انہاں دے بائی نیم تعارف دا کہ نا نال خدا نہ چاہے انہاں ہستیاں دا، انہاں ذوات مقدسہ دا نہ چاہے۔ حدیث کسا اذان ہو رہی وحدہ لا شریک صلی اللہ علیہ اللہم یلک ببار و شکار لکھ عند قبر نبی کو مستقرم و قرارم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک درود تلاوت فرماؤ، مجلس دی توجہ پھر بحال ہوگا۔ ہن وقت آیا ہے انہاں دے بائے نیم تعارف دا، انہاں ذوات مقدسہ دا نا چاہنا ہے خدا۔ یہ جڑی پہلی گل ہے سارا قصیدہ ہے کہ یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، یہ بھی کیتا، وہ بھی کیتا، اور انہاں واسطے کیتا۔ یعنی جتنیاں گلاں خدا پیچھے کیتیاں حدیث کے سائج کہ یہ سورج نہ بناتا، یہ چاند نہ بناتا، یہ ستارے نہ ٹمٹماتے، یہ ہوائیں نہ چلتی، یہ بادل، یہ وہ، یہ سارا انہاں دے فضائل دا حصہ ہے۔ نام ہون چاہنا ہے،
بہت متوجہ اور خدا تاری یہ توجہ امام زمانہ دی بارگاہ قبول ہو اور بطور عبادت تے بالکل جا رہی ہے. اسے توجہ دا میں متلاشی آئی درکار ہے تاکہ بات سوکھی سوکھی پہنچے. ہون نہ چان دی واری آئی تو نہ چان واسطے کوئی بھی ہستی اتھے تھوڑی نہیں بیٹھی, ساریاں بلند ہیں. رسول دے نام نال تعارف ہو سکتا ہے, علی دے نام نال ہو سکتا ہے, حسنین کریمین دے نام نال ہو سکتا ہے, لیکن 4 مرداں دا نام نہیں آیا. زبان نال تائید کرو جنہاں سمجھ آ رہی ہے. 4 مرداں چو کسے دا نام نہیں آیا. خدا ایک اس طیب و طاہر مستور دا نام چاہیا. حتیٰ کہ مستور تے موئی ہوئی دا بھی نام نہیں چاہیا جاندہ. اعلان دے مسجد چینجی ہوندہ ہے بھئی فلان دی دھی, فلان دی زوجہ, فلان دی ماں, کیونکہ یہ تینوں رشتے مستور کا تعارف ہیں. یعنی اعلان انجی ہوندہ ہے بھئی فلان دی دھی مر گئی, نا پیو دا آیا ہے, جنازہ دھی دا ہے. فلان دی ماں مر گئی, نا پتران دا آیا ہے, جنازہ ماں دا ہے. لیکن حدیث کے ساتھ حساب کے ساتھ سارا الٹ ہو گیا. خدا مستور دا نا چاہیا جڑی اپنے گھر دیاں مرداں دا تعارف بن گئی ہے. مشکل گل آئی جس تے تجھے ساتھ دیتا ہے, مشکل گل آئی. خدا اس مستور دا نا چاہیا جڑی اپنے گھر دے تمام تر بلند مرداں دا تعارف بن گئی ہے. اور جناب سیدہ دا نا چاند بھی مصلحت ہے کہ مدینہ چ بندے رسول دی رشتہ داری دی وجہ تو اپنے آپ نو مبارک دین دیا نبی صاحب درود ہو گئے ہیں. پھر میرے شیعہ سنی صاحبان حضرت سلمان محمدی نے آکھیا سرکار نکھیڑا کرو با کون درود چاہے اور کون نہیں. سیدہ کونین دے پاک بابا دھی دے دروازے تے گئے, آیت تطہیر پڑی, اندر داخل ہوئے, سیدہ دی یمنی چادر لئی, علی بھی آ گئے, حسن بھی, حسین بھی, اور حکم خدا نال سب ہویا. میرے نبی دا قول اور فعل حکم خدا ہے, اپنا نہ عمل ہے نہ فعل ہے. ما رمیت از رمیت ولکن اللہ رما, یہ تو نے کنکریاں نہیں ماری یہ میں نے ماری ہیں. وما ینطق عن الہوا, یہ تو نہیں بول رہا یہ میں بول رہا ہوں. قول بھی خدا کا ہے, فعل بھی خدا کی ہے, سامنے ذات مصطفیٰ کی ہے. قول بھی خدا کا ہے, فعل بھی خدا کا ہے, سامنے ذات مصطفیٰ کی ہے. جو یہ کر رہا ہے خدا اسے اپنا کام اور کلام کہہ رہا ہے. اگو سیدہ دی چادر لے کے 5 کٹھے ہوئے تو رسول اللہ دے نور نکلیا, عرش نال ٹکرایا. ملائکہ نے پوچھیا تے اللہ آکھیا ہم فاطمہ تم و ابوہا و بالوہا و بنوہا. دکھ لگ سی جے کسے کالے چولے چھیا دا ہاتھ تھلے رہ گیا. اللہ بطول دے نان تعارف کروا کے سارے زمانے دسیا پر رسول دے رشتہ دار تے درود نہیں, بطول دے رشتہ دار تے درود. وسدے رہو ماشاءاللہ. اللہم صلی علی متوجہ صاحبان گرامی. مرکز تعارف بنی ہے شبیر دی پاک اماں. چلو پتران دا تعارف ماں نال ہو گیا, اے جڑا شوہر دا تعارف زوجہ دے نام نال ہو رہا ہے. حتیٰ کہ قرآن آدھا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے. ڈرو نہیں حاکموں, یہیں تو کرو نا. مرد حاکم ہے, عورت محکوم ہے. مرد جیل چاہتے, عورت وزیر اعظم ہے. قرآن آدھا ہے مرد حاکم ہے. مرد جیل قید ہے, عورت وزیر اعظم بن گئی ہے. قرآن آدھا جڑا قید ہے نا وہ حاکم ہے. مرد ان پڑھے تو عورت آکسفورڈ پڑھا رہی ہے. قرآن آدھا ہے جڑا گھارا لئی نا اے حاکم ہے. میں ڈر کے وے دیو, میں تو قرآن پہ آدھا نا, ڈرو نہیں. قرآن آدھا ہے مرد حاکم ہے. کوئی نہیں ہو بندہ حاضر جڑا چہرے تے مسکراہٹ بھی نہ رکھے. میرا سوال ہے امت اگے سارے آگے, قرآن نے مرد کیوں بنایا ہے, حاکم کیوں بنایا مرد؟ مچھاں دی وجہ
پھر وجہ کیا ہے کہ قرآن ادا کہ مرد حاکم ہے. بہت باریک بات ہے, خدا کرے میں تھوڑے اذہان تک پہنچا لواں. عبادت دا فرق ہے کہ جتنی دیر مرد عبادت کر سکتا ہے مہینے میں اتنے دن عورت عبادت نہیں کر سکتی. کوئی نہیں, ادھر ہے بھی جوان اور تھوڑے بندے حاضر رہتے ہیں. میں پیادا ہوں بھائی جتنے دن مرد مصلے تے آیا ہے اتنے دن مستور نہیں آ سکتی. جتنے دن مرد روزے رکھ سکتا ہے اتنے دن مستور نہیں رکھ سکتی. عبادت دا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا گھر ہو یا میرا گھر ہو, مرد کمزور ہو تب بھی حاکم ہے, مرد ڈاڈا ہوئے تاں بھی حاکم ہے. کوئی نہیں ہو شیعہ جڑا چپ رہ جائے. حدیث قصہ میں سر تے رکھ کے پیادا امیر المومنین فرمایا بطول عبادت میں علی کے برابر ہے. بطول اس عابدہ کو کہتے ہیں کہ جو عبادت میں علی جیسے شوہر کے برابر ہے. برابر ہے تو کف ہے. عظیم شاہ جی یہ جوڑ ہے نا, جناب سیدہ کونین دا جوڑ. اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا کوئی کف نہ ہوتا. ہن میرے مالک نے فرمایا صرف عبادت چ نہیں, کوئی اتھے کھلوے تے اگلی گل کرے تو میں اتھے بہ کے ان داد دیاں تے پتہ لگے بے اس گل دی کتنی داد بن دی ہے. جتنی دے بیٹھے ایک طرف ہے اگلی گل علی دی بھاری ہے. امیر فرما رہے ہیں رسول کی بیٹی صرف عبادت میں علی کے برابر نہیں ہے, علم میں بھی علی کے برابر ہے. یعنی جو علی جانتے ہیں وہ سیدہ جانتی ہے. اور اس مخدرہ عصمت بی بی دے نا تو تعارف ہویا, حدیث قصہ بند ہو گئی. حدیث قصہ قصیدہ جناب سیدہ ہے, حدیث قصہ قصیدہ خاندان سیدہ ہے. اور میرے پڑھ لکھے سرداروں حدیث کے ساتھ یہ فضیلت ہے. میرے معصوم امام فرما رہے ہیں جو چاہتا ہے کہ ہم 14 اس کے گھر میں آئیں وہ اپنے گھر میں ہر شب جمعہ حدیث کے ساتھ کھولے. بھائی چھڑ دے فون, شہزادے چھڑ دے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسی 14 ہوتے گھر آئیے تو پھر وہ حدیث کے ساتھ کھولے اپنے گھر. ہن حدیث کے ساتھ ایک جملہ جڑا سمجھو کہ حدیث چکی دا ہینڈل نہیں ہوندا, جڑا مرکز ہے جدے سرے چل رہی ہے اس جملہ سرا ہے اس حدیث کے ساتھ جس تے حدیث کے ساتھ ہی بنیاد کھڑی ہے. ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء, یہ وہ 5 ہیں جن کے لیے جہان بنایا ہے. مجلس پریشان تو نہیں کر رہی میرے سرداران, میں جان کے مشکل موضوع بھی یہ دن اج نہیں پڑھنا تو پھر کدوں پڑھنا. ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء, یہ وہ 5 ہیں جن کے لیے نظام چل رہا ہے. یہ ہیں تو سب ہے, یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگے جڑی میں ان حدیث تلاوت کرن لگا, اس حدیث دے 2 راوی ہیں. میں بلکہ آکھاں کہ 2 معصومین تو حدیث پہنچی ہے, ایک 6ویں امام تو, ایک امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی ذات بابرکات تو, اور مالک ڈوہائیں دی حدیث ہے, اور لکھن والا شیخ صدوق علیہ رحمہ ہے. شیخ صدوق تو مذہب دی بہت بڑی شخصیت ہے نا, میں نہ ہی اتنا بڑا تاں چاہیا بھی کسی نے کوئی اعتراض نہ رہ جائے, کوئی کنڈیشن پیچھے باقی نہ رہ جائے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ ممبر کوفہ حضرت امیر المومنین بیٹھے آن, اور بندے نے آن کیا کہ مولا یہ جہان یہ نظام سارا آپ سے ہے. فرمایا جی ہم سے ہیں. فرمایا مالک آپ نہیں ہوں گے تو پھر ختم ہو جائے گا. فرمایا جس گل تے تو پہنچ رہے ہیں میں اتھے آ گیا تو دا جواب تن دینا, اگر 7 لوگ تم میں نہ ہوتے تو ختم ہو جاتا. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں میں 7 اشخاص 7 بندے نہ ہو میں نہ تے نظام مک جانا آئی. وہ حیران ہو گیا سائل, اس کا مالک
کائنات بنی تواڈے واسطے، مکدی انہاں 7 بندیاں تے پئی ہے، امیر انہاں دے نام فرماؤ، نام کیا ہیں ان بندے کے، وہ کیڑے خوش نصیب نے؟ امیر فرمایا اگر وہ 7 بندے نہ ہوندے، نہ ہوا چلدی، نہ بادل برسدے، نہ اناج اگدا، انسانیت تڑپ تڑپ کے بھوک نال تے پیاس نال مردی، اگر یہ 7 بندے نہ ہوندے، نہ دساں یا ادھار کرا؟ چلو نہ میں ان سوکھے سوکھے کو نہیں دستا، تسی حضور نہ میں چاہنے نہ تسی اپنے ذہن وچ ایک نقشہ بناؤ کہ پہلے دن سکول بچہ جائے نا، کھیڑتا بچہ پہلے 3-4 سال دا بچہ پہلے دن جائے تو وہ گھر آ کے پھر اپنی والدہ نے دسدا ہے بھئی جڑا میرے نال بیٹھا ہے وہ مومن ہے، جڑا ادھر بیٹھا وہ کو نہیں، وہ فارغ ہے۔ ہن بچے نے کیویں پتہ لگدا ہے بھئی مومن ہے؟ بچہ نہ پوچھدا ہے، ہن اگوں نہ دسدا ہے تو بچے نے پتہ لگ جاندا ہے بھئی نہ ساڈے والا ہے۔ تھوڑی ہمت اور کرو، تھوڑی جی ہمت اور کرو، میں 2-4 نام مثالاں سے چاہ دینا تو ان مذہب واضح ہو جائے گا۔ میرے نام تو پتہ لگ رہا میرے مذہب دا، وہ آئیں کرو، میں کو بھابیاں دا بچہ تو نہیں نا۔ فرخ عباس، محمد عباس، علی عباس، جعفر حسین، محمد حسین، اون علی، یہ سارے نا شیعہ دن، بہت متوجہ رہنا۔ ہون میں بھائیاں دے نا چاہن، محمد صدیق، محمد فاروق، اے برادران اہل سنت دے نا ہیں نا، محمد غنی، یہ ظاہر ہے جس نو جو مندہ اس اپنے اپنے پیران دے مطابق پتران دے نا رکھنے ہوں دن۔ ہون جس کا جیسا عقیدہ ویسا نام، تارا سنگھ، منموہن سنگھ، یہ ہون جی میں نا کھول رہے ہیں تو ان مذہب واضح ہو رہا ہے۔ میں قسم ہے حسین ابن علی دے سونے گھر دی تے یکم محرم دی سینہ دکھے گا میرا، جے کوٹ پیرو میری گل کھا گیا تو میری داد کھا گیا۔ پہلا میں نہ چاند لگا، اگر نہ ہویا تیرے اللہ تے بولی، نہ ہویا تے چپ کر جائیں۔ اس اگر مالک 7 بندیاں جو کوئی نہ تے دسو، سجا ہاتھ علی سینے تے رکھ کے آدن پہلا اے سلمان، شیعہ بولے، جدہ نا ٹیلی ہویا وہ بولے، جدہ عقیدے والا بندہ آیا وہ بولے، جدہ ہم عقیدہ نام آیا وہ بولنا چاہیے۔ پہلا سلمان، مالک دوسرا کون ہے؟ فرمایا مقداد بن اسود۔ رسول اللہ تو پوچھیا گیا سرکار یہ مقداد کا کیا مقام ہے؟ کون سمجھے کہ اس شخصیت دا مقام کتنا بلند ہے؟ صرف صحابہ کرن نال تے نہیں ہونا، گلاں اپنے بچیاں پڑھانا پونیاں، وہ جنہ بندیاں رسول اللہ دے نال زندگی اپنی فدا کیتی ہے، جان ماری ہے، پتھر کھا دن تے تلواراں کھا دیاں، انہاں پھر مقام کیڑے پائے؟ کائنات پھر بنے نا، پھر تو حضرت مقداد بن اسود دی عزت دی حدیث اس بنی ہوئی کائنات تو بھاری ہے جڑی رسول اللہ دے زبان مبارکہ چو ادا ہوئی ہے۔ میرے مالک فرمایا پھر پوچھو، اس اگر سرکار توڑا 1.25 لاکھ صحابی ہے وچ مقداد دا کی مقام ہے؟ حضور فرمایا مقداد میرے صحابہ میں ایسے ہے جیسے قرآن میں اللہ نے الف رکھا ہوا ہے۔ جیسے قرآن میں لفظ الف آیا ہے ایسے میرا مقداد میرے اصحاب میں ہے۔ بندے ٹوٹل کتنے؟ او بولو صحیح، نہ گھبراؤ، 7 ہیں، جوڑ کے بولو گے۔ 10 کتنے میں؟ تیسرا آ رہا جندب بن جنادہ۔ تیرا چہرہ دسے گا بے تیرا تعارف ہے یا نہیں، جنہوں اپنی مولائی زبان ابو ذر آدھے ہو۔ جنہ بندیاں دی ابو ذر دی گلتے بھی واہ نہیں آئی یا چہرہ شاد نہیں ہویا، تسی اپنے آج بیٹھے ہو، اپنے بندیاں آج بیٹھ کے علی علی کرنا ہو رہے، تے شام جا کے علی علی کرنا
ابو ذر شام پہنچ گئے تے عصا ہاتھ چے تے بندے دا بوہا کھڑکا رہے ہیں، ہر بندے دا کھڑکا کھڑکا کے آکھ رہے ہیں بھولے آئے نہیں علی حق دا امام ہے، بھولنا نہیں علی حق دا امام ہے۔ ہن بندے آکھیا ہے مدینہ نہیں ہے شام ہے، ایتھے بہت جڑا علی علی کرے انہیں ایجنسی دے بندے چاہ کے لے جاندے۔ ابو ذر پوچھا پھر کی کر دیں؟ سکا جی مار دیں۔ کی مار دیں؟ سکا جی لمحہ پا کے چولا لا کے کانڈ تے درے مار دیں تے اتنی دیر تک مار دیں جب تک بندے دی روح نکل نہ جائے۔ علی کوئی من مجمع پورے بندہ نہیں دس رہا، میں آکھاں بھئی شاید یار یہ رہ جائے، نہ کوئی نہیں پیچھے رہن اللہ میں نظر آ رہا، عقیدے دا اتنا پکا یا ابو ذر اگلے دن آیا تے قمیض مونڈے تے رکھ کے آیا، چہرہ دسے تیرا چہرہ دسے، مسکراہٹ رکھتے رہتے۔ تیرے پنجم امام فرمایا ہمارا ذکر سن کر مسکرانا بھی 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ تیرے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے، قمیض مونڈے تے یا شام دے چوکچ کھلو گیا تے پیا دے آؤ شام والے آؤ میں دساں بھئی علی کا کیا کیا فضائل ہے جو بزبان رسول ابو ذر نے سنا ہے۔ اس اپنا ایک بندہ مجمع کھلا رہا بھئی پتہ کر کی پیا دے جڑا علی نہیں مندہ وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ اور نسدہ دربار واپس گیا، اس نے کیا گال ود گئی ہے چوکچ کھلو کے پیادہ ہے جڑا علی نہیں مندہ وہ پیودہ ہی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے نجف تک صدا جائے حیدری۔ ترے بندے ہو گئے، سلمان، مقداد، ابو ذر۔ چوتھا ہے عمار بن یاسر، 1000 جان قربان کراؤ انہا اصحاب با وفاتوں، 1000 جان قربان کراؤ انہا لوگوں تو جڑے بندے آدھن بھئی ایسا نہیں کدوں نہیں مندے صحابہ تائی تا ذکر کر رہے ہیں، اے ساؤنڈ بغیر گزارا نہیں، میرا تے نہیں، اے سنگیت لینا ماشاءاللہ بڑا سوڑا چل رہا ہے، میرا تے نہیں، میں جے اس بغیر مجلس پڑھنی پہ جائے تو سمجھو قیامت ہے۔ ایڈی ساری گل ہے مسلمان، اس ساؤنڈ دے بغیر گزارا نہیں، مصطفیٰ دے صحابہ بغیر گزارا کیوں ہو سکتا؟ قدر کوئی شیعہ کسے اصحاب با وفا دا انکاری ہے؟ آؤ سفر اگے کریے، حضرت عمار یاسر دا مقام لبھو۔ جڑا پوری مجلس خاموش ہے میری اس نال گل ہے بہت توجہ چ میں ان پہ حدیث سنانا، سن بھئی عمار کی ہے۔ عمار مسجد نبوی تے اگوں ہینج گزرے، مسلمانہ دے پہلے خلیفہ نے پوچھا رسول اللہ تو سرکار فرمائیے یہ جو جا رہا ہے یہ کون جا رہا ہے؟ فرمایا کون کب جا رہا ہے؟ یہ حق اور باطل کا درمیانی فاصلہ جا رہا ہے۔ عمار حق کی توجہ رہے سہیں توجہ رہے، اسلام دے سب تو پہلے شہید حضرت عمار دے ماں پہ ہوئے، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، اے حضرت عمار یاسر دے والدین نے اور اے اسلام دے پہلے شہید ہیں۔ انہاں دا جنازہ حضور پڑھایا ہویا، او ماں پیو دی قربانیاں دین والا عمار، پھر مکے نالے، پھر جنگاں چ نالے، سابقون الاولون چے، بیعت الرضوان چے، حد ہو گئی۔ پھر عمار جویں جویں رسول تو سکھیا میں محبت علی وچ حد عمار دی زندگی دا وڈا سارا حسار کردہ کہ عمار نو مول کتھے پیا مول۔ بھائی اتنی محبت جے اس مدینے والا نال کیتی ہے اس بندے تے کدائی مدینے والا مول بھی تے پایا نا۔
بولو نا میرے سردارو، او مول کتھے پہ؟ او مول میں دسنا تن رکا صفین دے میدان اچ عمار دی محبت دا مول ادن پہ ہے جدن علی عمار دا سر اپنی جھولی اچ رکھ کے آکھیا ہے جو عمار کو نہیں روئے گا وہ علی کا کچھ نہیں لگتا۔ دنیا خبر ہی نہیں کہ عمار کیا ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار، 4 بندے ہو گئے، بولو نا 4 بندے ہو گئے، 4 ٹوٹل بندے نے 7، 3 بندے راندے 2 نا اور دسنے آ تے پھر 7ویں نا دا اشارہ کرنے آ اور ویدیاں بھائی تسی پھر کتنی ایک مجلس سنی ہے ادھا پونا گھنٹے بعد 7واں نا نہیں دسنا، 7واں اشارہ کرنا ہے۔ 5واں نا سنو، جابر ابن عبداللہ انصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری کول جڑیاں فضیلتاں نو شاید ہی کسے کول ہون۔ جابر ابن عبداللہ انصاری میرے آقا نامدار دے او پاک صحابی نے، او اچھے نیک صحابی نے، او بلند پایا صحابی نے، او بلند مرتبت صحابی نے، او اتنے لائق صحابی نے کہ جو صحابی رسول ہے، صحابی علی ہے، صحابی حسن ہے، صحابی حسین ہے، صحابی زین العابدین ہے، صحابی محمد باقر ہے، 6 معصومین کا صحابی ہے۔ اگلی فضیلت اس دی دساں، امام حسین علیہ السلام دی قبر دا پہلا زوار ہے، ابا عبداللہ الحسین دی قبر دا پہلا مجاور ہے۔ اگلی فضیلت دساں، یہ وہ بندہ جنہوں پردے چ بیٹھ کے رسول دی تھی حدیث کے ساتھ سنائی آئی۔ اگلی فضیلت دساں، جابر دی چٹی داڑھی تے نکا جیا حسین آن کے نانے دی جھولی وچ بیٹھا ہے مسجد نبوی وچ، گھبرا تو نہیں گئے میرے سردار؟ مسجد نبوی وچ بیٹھے تو رسول اللہ نے فرمایا جابر جب یہ بڑا ہو جائے گا اس کی شادی ہوگی، اس کا بیٹا ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، وہ میرا ہم نام ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، تم اسے میرا سلام کہنا۔ ہوں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری یکدم حضور دے پیراں تے ہاتھ لایا، انہاں کا سرکار میری چٹی داڑھی ہے، ویکھنا میں نے خدا را میری چٹی داڑھی ہے حضور تے اے حسین تے جے بہت چھوٹے سارے اے جوان ہو سن، پھر انہاں دی شادی، پھر انہاں دا شہزادہ، پھر او جوان ہو سی، پھر انہاں دا کوئی شہزادہ، میں وہاں تک جیوں گا۔ اتھوں اٹھیا سلمان تے جابر دا ہاتھ رب کیا دا بارگاہ رسالت میں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے، اس نے کہہ دیا تم جی گئے۔ چھڑیا ہے آنکھ دے چھڑیا آمنہ دے چند تے پھر جی گئے۔ اور منظر بنے ہے، تاریخ نے وہ منظر ویکھے ہے کہ امام سجاد علیہ السلام دے گھر اگوں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری دا گزر ہوئے۔ یاد رکھنا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا شریف کیوں نہیں ہوئے؟ اکھاں دا مسئلہ ہی نہیں تے کدی بھی حسین جڑے جڑے رہے نا آئے آئے آئے، یہ تو پھر کہانی کل جڑی تیاری دی مجلس ہے اس وچ کھولی جائے گی۔ بھئی جڑے جڑے رہن حسین انہوں نے کس کس مشن تے پیچھے چھوڑے ہیں تے جڑے جڑے حسین نال لے گئے انہوں کس کس منزلت دے تحت کس کس مصلحت دے تحت حسین نال گئے۔ ہن جابر ابن عبداللہ انصاری ان گھر وچ داخل ہوئے ان پہ میں مولا دا سلام کراں، اے میرے آقا نامدار دے صحابی دا مقام جدے بدن وچ رسول دا خون پیا دوڑدا ہے، او سجاد اپنے پتر نو پیا دا ہے، جاؤ آؤ نانا کے صحابی کا استقبال کرے۔ وقت 2 امام کھڑے ہو گئے تو جناب محمد باقر دوڑے، انہاں جا کے نا جتھے آسا آئی نا آسے دے جابر دے ہاتھ دے ہوتے ایتھے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ دی گرمی ہاتھ نو محسوس ہوئی تے ایہان اللہ کیا دے تسی محمد باقر ہو؟ کی سنیا اس بندے جڑا خاموش رہ گیا ہے؟ انہاں کہا تو ان کے میں پتہ لگے باقر ہو؟ فرمایا جب آپ میرے پاس آئے ہیں تو آپ کے بدن سے خوشبو آپ کے نانا مصطفیٰ والی ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ میرے سرداروں 6 صحابیاں دے میں نا چاہ بیٹھا بلکہ 6 میں دا ہون چاہن لگا۔ عبداللہ ابن مسعود، ایک روایت جناب حذیفہ یمان دا نا ہے، حذیفہ یمانی دا 6 نا ہو گئے۔
یا عبداللہ ابن مسعود ستواں جڑا نا ہے نا اس دا میں نا نہیں چان لگا ہن میں ویکھن لگا وا تسی کتنی توجہ وچ مجلس سنی ہے میں 6 نا رپیٹ کر رہے ہاں اور 7ویں نا دا اشارہ کر رہے ہاں جڑا سمجھے گا وہ گھر بھی دعا کرے گا سلمان مقداد ابو ذر عمار جابر عبداللہ ابن مسعود تے 7واں کون ہے رنگ دا کالا قد دا چھوٹا سر دا گنجا زبان چچری ہاتھ اٹھے جن سمجھ آئے ہونٹ موٹے بطول دے بوئے تے آ کے آدھا بی بی میں نزان نہیں دین دین دے ادھروں شبیر دی ماں پہ آدھی ہے چاچا بلال جاتے سو جا تم دینی نہیں اس چڑھنا ہی ہے ہاتھ اٹھا کے نجف تک صدا سینے دی طاقت لا کے حیدری اور سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اے حدیث قصہ ہے اس دا کھولو صفحہ اور پڑھو کہ خدا فرما رہا ہے ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصہ میری بات حدیث قصہ تے کھڑی ہے میری بات اسے جملے تے کھڑی ہے کہ یہ ہیں تو سب ہے یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر کائنات بنی نہ واسطے ہے تو مقدی نہ 7 بندیاں تے کیوں پئی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نظام ختم ہو جاتا سوال ہے نا بھئی بنائی خدا محمد و آل محمد واسطے مکارے اونا تے اس دی وجہ بندے وجہ پوچھی حضرت امیر ممکنات تو میرے مولا نے فرمایا وجہ پوچھ دائیں تے علی دی پاگ کھل کے گل لے چاہ گئی ہے علی دی آنسوں اکھاں چو انج نلن انج ٹورن جی میں سامن دا می باندھا ہے اور داڑی وچوں علی دے آنسوں علی دے سینے تے گر پائے اسا کہ مولا میں کیڑی دردناک تار چھیڑ دیتی ہے میں تسی رو پئے ہو امیر فرمایا اے 7 تے بندے ہم جنہ زہرا دا جنازہ پڑھیا ہے انج بندی آئی شیعوں توڑیاں ہائے بندی آئی جی میں کیتی نے انجی بندی آئی تیری ہائے کوٹ پیر والیا وسدا رہے تیرا ویڑا آباد رہے رسول دی زخمی پاسے آلی تھی جڑی ہون 10 دن تیری مہمان رہے گی میں روندے کرلاندے ازاداران دے وچ میں نس کالے کپڑے آج بیٹھے ہوئے ازاداران دے وچ سائیاں دی دیتی ہو دوجی زندگی چ مجلس پہ پڑھنا تے ممبر دی بلندی تو کھلو کے پہ آدھا میرا اہل سنت بھائی پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ حسین قدن شیعان دا پتر آئی حسین رسول دا پتر آئی اساتے احتجاجی مجلس گریہ و زاری اے آہو بکائے نالوں فغائے ماتم پرسا اے آنسو نال انہا 10 دنہ چرونا ہے تے زمانے کلوں صرف اس مقدمہ پیش کرنا ہے آخر انہا رسول دی دھی دا گھر ہاس ہاس کے کیوں اجاڑے بندے جیندیاں نال نے باندھن جیندی انہا بھی بندے نال نہیں مو ملازہ ٹھیک نہیں ہے فوت ہو گیا بندے دوڑ دیں سدھی قبر تے پہنچ جان دیں جنازے تے پہنچ جان دیں جنازہ نہ پہنچے قبر تے پہنچ دینا دیں یار تو جیندہ ہے تے تیرے نال گلان اور تو مر گیا تیرے نال مک گیا ساریاں گلان اے تیری قبر تے آ گیا کو ہو گئی تو معاف کری قسم پیدا کرنا لی ذات دی مسلمانہ رسول دے گھر دیاں قبرہ نال بھی ویر رکھے جنازیاں تو تے پتہ لگتا ہے تیرے اس پنڈج کوئی جنازہ شیعہ دا ہے سنی دا ہے جس بھی مسلک دا یار بندہ وڈا ہو گیا فوت تے پھر جنازے تے رش ڈھیر ہوئے گا ماڑا بندہ مویا تو جنازے تے رش تھوڑا ہوئے گا لیکن 200-400 بندے تو یار ہر جنازے چی ہو ہی جاندے کائنات چ رسول تو وڈا خدا بنایا کوئی نہیں رسول دی ایک دھی ہے 95 دن بعد پیو دے ٹری ہے 7 صحابی 2 پتر پڑھان اللہ علی 9 بندے آدھ رات دا ویلا بطول دا جنازہ مدینے دیاں گلیاں شیعہ و شاہدی کوئی ہوئے جدی ہائے نہ نکلے ازادارہ 5ویں گلی جنازہ مڑیا تا مقداد منہ تے پیٹ کے آدھے مولا رکھ چا جنازہ اجن رات پہ آندھی ہے زہرا مرحبا مرحبا جن شرم آ رہی ہو ہائے واسطے سر جھکا لوے جن ہائے تو شرم آ رہی ہو سر جھکا لوے ازادارو
جڑا کر سکتا ہے جتنی کردہ ہے بلند اتنی ہائے ثواب ہے. آؤ ویکھو پھر اس گھر دے اگلے جنازے نال کی بنیا. سن 50 ہجری اس گھر دا ایک امیر جنازہ اٹھیا. امیر جنوں آدھے ہیں امیر حسن. امیران دے جنازے تے بندے گڑیاں نہیں کٹ سکتے گھنٹہ گھنٹہ. امیر دے جنازے چوہا مدینہ لکھاں دی آبادی 17 بندے توڑ تک او آخری عزادار تک ادھروں اس جوان تک ادھروں اس جوان تک جتھے جتھے میری نگاہ جا رہی ہے. جڑا اجر رسالت دین آیا او دی ہائے نہ نکلی من دکھ لگ سی. بطول دا جنازہ 9 بندے, حسن دا جنازہ 13 بندے تے حسین او غریبے جدا نہ کوئی چان لائی وارث ہوئی آن جڑے کڑیاں پا کے شام ٹر گئے. لاش 3 دن دھوپ دے. مرحبا 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 میں تیری ہائے تو دارین قربان, میں تیری ہائے تو دارین قربان کروں. 95 دن جیوندی رہی. پترا تو منہ چھپا کے رکھے. حسن حسین سامنے آندے ہیں ماں منہ تے چادر کر لیتے. ایک مجتہد اپنے میں دسنا وجہ کی آئی ایس آنکھ تو اگے اگے نا بی بی پاک چھپا لیں دے. تیرا دل دکھے گا میں نے پتا ہے مگر میرے کول یکم محرم ہے پردہ پان دی گنجائش کوئی نہیں. اج نہیں پڑھنا مصاحب تے کدوں پڑھنا ہے. مقتل وچ کدھر بڑا دکھ ہے میری سائن دا. ایک مجتہد درس پہ دین نا بچیاں وہ بچیاں پہ آکھن بے کوئی دعا جے قبول نہ ہوئے تے خدا نے اے واسطہ دیو. انہاں کہ جی کیڑا واسطہ؟ انہاں کہ آکو خدا نو اللہم بحق فاطمۃ الزہرا میرا اللہ تن رسول دی دھی دا واسطہ میری اے مشکل حل کر. اتھوں بچہ اٹھیا منہ تے پٹیا اس جگہ قبلہ میں واسطہ پایا ہے مگر حل نہیں ہوئی. ہونی ہے مگر دیر ہو رہی ہے. قبلہ فرمایا اگر اس گل تے بھی معاملہ نہیں حل ہویا پھر سر سجدے چ رکھ تے اللہ نواک اللہم بحق عین حل مجروحا میرا اللہ تن بطول دی سجی ہوئی آنکھ دا تینوں ساکھ دا واسطہ ہے جدے وچوں بطول نو نظر کچھ نہیں جاتا. مرحبا او سینے تے ہاتھ رکھنا لے او ساکھ دا واسطہ یا میرا اللہ جڑی پترہ تو چھپا کے رکھ دیا. بلند گریا کرن والے آخری والی امیر دا ہاتھ نب کے پیا دی یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کری. میرے برادران اہل سنت جڑے بندے آدھن نا شیعہ گلہ بڑھائیاں کدوں انج ہویا ہے بر رسول دی دین کوئی مدینے چ مارے. آج چلے جاؤ مدینے تے سوال لے جاؤ مدینے ذہن تے اتھے ویکھو قبر تے آپ پتہ لگ جائے گا. چلو جی اسی کچھ نہیں آدھے تسی تواڈی مرضی منو نہ منو لیکن آج جاؤ مدینے ویکھو کیا ہون مسلمانہ رسول دی دھی سکھی رکھی ہوئی. ہاں بھائی جنہاں بقی علی دکھ دا پتہ ہے انہاں دی ہائے کیوں نہیں آئی. جنہاں بقی علی دکھ دا پتہ ہے انہاں دی ہائے کیوں نہیں آئی. عزادارو آج سکھی نہیں رکھی ہوئی. عزادارہ بھٹو دی دھی قتل ہوئی ہے پنڈی 2007 دفن ہوئی ہے لڑکانے. کیوں ہے انہیاں ضلع قبرستان کوئی نہیں. قبرستان ہائی انہاں آکھا جی بی بی دی وصیت آئی با مین پیو نال دفناویا ہے. جتنی کر سکتا ہے اتنی بلند ہائے کریں تن بی بی دی وصیت یاد ہے. آخری راتی علی دا زہرا ہاتھ نب کے آدھی آئی واس لگی تو میری قبر بابے نال میں بابے ناکساں میریاں پسلیاں تروڑیاں نے میرا موسن ماریا نے میرا بوا ساڑیا نے میرے گھر دیاں دیواراں ڈھائیاں نے میریاں دھیاں نے بھی مار. یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا بقیت اللہ تورے جد غم میں چاہے کر رہا ہے. بسم اللہ بابا کدی نہ روو اکھلی باں کر کے رونا لے. اور انجے حقے انجی حقے انج بندہ ہے انجی بندہ ہے. خدا آنسو قبول کرے اے گریا اے کوکے ہائے میرے وارث دی بارگاہ بلند راوی. عزادار امیر دا ہاتھ ناب کے پیا دی یا علی
یا علی میری قبر دا پارا دے ویا ہے، یا علی میری قبر ایک نہ بنا ویا ہے، یا علی میری قبر دا نشان مٹا دے ویا ہے، یا علی کسے کسے ٹائم میری اولاد نو میری قبر تے لایا ویا ہے، یا علی میریاں دھیاں بھی لایا ویا ہے، میریاں پتران بھی لایا ویا ہے، یا علی میری اولاد باقی جی میں بوے او دی مرضی، حسین نو بہانا نہیں، میری قبر نال لٹا دے۔ زہرا دا غم سمجھ سے تے پورا محرم سمجھ آسیا، غم زہرا تے ہائے کر سے تے اکبر نو ہائے کر سے، اے بطول دے لکھ تے ہائے کر سے تے حسین دیاں 13 ضرباں تے کرلا سے، اے کربلا دی بنیاد غم زہرا دائی، جتھے جتھے کوئی عزادار ہے میری پاک مخدومہ فرمایا یا علی میرے بعد عقد کریا ہے، میری ہم نام ہے، نام فاطمہ تے یا علی پترو سیا، میں او دا نام عباس رکھی جانی ہے۔ ہاں میں تیرے پیر دی گل کرا تے تیری ہائے نہ آوے، فرمایا فضا جا نہ گٹھڑی لایا، فضا لے آئی میری سائن کھولی تے وچوں 2 نکے نکے چولے چائے، آلیہ دے ہاتھ رکھ کے آدھی اے لے میں تیرے بھرا دے چولے بڑھایا ہے، 4 شابان جدن بھرا ہاتھ تے آوی، بھرا دا منہ چمے تے آنکھیں لج رکھیں، میں ترٹے ہوئے ہاتھ نال سے تیرے جیندیاں کو میری زینب دی چادر نہ لاوے، مرحبا جدے ہاتھ دیا لکیراں چ ماتم ہے، جدا ہاتھ بھی ہے جدا سر بھی ہے، او کرے ماتم بطول دے غم دا، تیرے جیندیاں کوئی میری دھی دی چادر نہ لہائے، انج کر کے بطول دی دھی دے ہاتھ تے چولے رکھے، پھر علی ہاتھ بدھا کے پیا دیے میرے بعد عقد ایک نہ کرے آئے، ڈھیر کرے آئے، علی فرمایا ایدی مصلحت کیا ہے، جڑا سمجھے گا او دی ہائے نکلے گی، بطول پیا دیے میں چاندیاں میریاں دھیاں دے بھرا ڈھیر ہوئے، میریاں دھیاں دے بہوں بھرا ہوئے، ہے کوئی ایڈے مجمع چ بلند گریا کرن والا، علی آدن ڈھیر بھرا کیوں چانی ہے، منہ تے پٹ کے آدھیے میرا کوئی نائی میں نے گھر آ کے ماریا، میں نے گھر آ کے ماریا نے میرا بھرا کوئی نائی، میں چاندیاں انہاں کوئی مارے نا، شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ایک وری ہائے کر کے آنکھ جدہ کوئی نائی انہوں گھر آ کے ماریا، جدے 18 بھرا انہوں رسیاں پا کے شام بوئے بوئے بلا کے ماریا۔ مرحبا مرحبا تیرا ویڑا آباد رہے، کدی نہ رو گل بلند گریا کرن والے، شرماؤ نہیں، نال علی مومن نو اپنی ہائے دا گواہ کرو، جتھے جتھے کوئی ہائے کر رہے ہے، پھر بی بی پاک فرمایا اسماء جی سینٹ فضا ام ایمن میریاں 2 دھیاں جی اماں ارے آؤ نا من مل لو، میں پترا نون ٹور دیا نانے دی قبر تے، اے دعا کر دیں تسی من مل لو، ماما دے ماں دے گل دو میں دھیاں لگیاں تے بڑی دیر روندیاں رہیاں، آخر اوکھے سوکھے دھیاں دیاں باما ماں کڑیاں، تے میری سین فرمایا حسن حسین جی اماں جاؤ نانے دی قبر تے دعا کرو، نانے نہ کو نا اماں بیمار ہے میرے واسطے شفا لے آؤ، ادھروں پتر ٹرے تے میری سین پیا دیے فضا اے دروازہ بند کر چھوڑ تے میری تسبیح دی آواز سن دی رہے، اے تسبیح دا دانا دانے تے ڈھاوے نا تے اے آواز جے آندی روے سمجھی بطول ہے، تے جدن تسبیح گرن دی آواز مک جائے سمجھی بطول دی جند دکھاں تو چھوٹ گئی ہے کوئی ایڈے مجمع چاہائے کرنا لا، قدم دویں بھرا ایک چاندن 5 واری مڑ کے مان ہوئے دین، پھر اگے ٹور دین پھر پچھے مان، ماں کسے دی نہ مرے ہائے کرنا لیا، دعا کر چھالا نکے بچیاں دی ماں نہ مرے، ازادارہ جیڑا دروازہ مسجد نبوی وچ کھلدا آئی، اسے دروازے تو سید نانے دی قبر تے آ گئے، تے ہون چپ کر کے بہ گئے، تے میرے مالک دی قبر حل گئی، ہولے ہولے وین آیا میرے سردار بچڑے، اے نانا قربان کدی سوچیا تے نہ نانے تو اتنا منگ دیاں، تے آج چپ بیٹھے ہو منگو میں کی دیواں، مونڈے تے سواری کراواں، واللیل علیاں زلفہ نپاواں، جنت چو کپڑے منگاواں، اس لے حسین قبر تے ہاتھ رکھیا ہے، آدھے نانا نہ کپڑے منگن آیا، نانا نہ سواری کرن آیا، ایک واری نانا قبر تو باہر آ، انہاں تو پوچھے انہاں ساڑی مان کیوں ماریا، نانا 40 بندہ دروازہ کھولے لائی، کلی میری ماں بند کر دیا ہے، اکے بیڑ کر دیا اندر ناوے آئے، میری زینب پردے دا
کالے کپڑے والے عزادار ہاتھ کھولیا ہے ہاتھ کھولو میں بڑا ظلم دا بہن پڑھن لگا آدھی آئی نانا اچھا نہ بولو میریاں دھیاں ڈر گئیاں مرحبا مرحبا ہاتھ نہ جوڑو خدا ہاتھ ماتم واسطے بنائے ہن مردا ہے یا بچدا ہے میں پردہ نہیں پانا حسین دا نانا عید دا دہاڑا تساں من منڈے تے چایا واللہ للیاں زلفاں من نہ پائیاں ہے نانا ساڈے پیچھے پیچھے مدینہ ٹردا میں پوچھی آئی نانا اے ساڈے پیچھے پیچھے کیوں ٹر دے تساں کیا اساں سردار اے ساڈی رعایا ہے اساں سردار اے ساڈی رعایا ہے او نہیں شیعہ جڑا سر پیارا کر جائے حسین دے نانا اگر اساں سردار تے نوکر پوچھن آیا کیوں ماریا ہے انہا مسلمانہ میری مانو گھر یا زہرا میں تیرے ماتم کو دا رہن وارا میں دا رہن وارا کدی نہ روے ہائے کرنا لیا میں دعا ہی کر سکدا میرا اللہ آج یکم محرم ہے اے ہائے کر سین انہاں دی ہائے امین شمار کریں اے جتنے قتل زہرا تے ہائے کر رہے انہاں نے ایک وریو قبر وکھا جتھے چراغ نہیں ہے حاجی اشارہ کر کے یاد آئے او زہرا میں نے امر کر رہے ہیں تو میں پڑھا نہیں تو میں پردہ پاواں شیعوں میں توڑے نالا ہاتھ دا کرو اشارہ پڑھنا میرا کم ہے ماتم تیرا کم